چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آئے، دلی میں دوسرا جلسہ ہوا حضرت کے وصال سے 12 دن پہلے، جس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو صدر بنایا گیا مستقل۔ حضرت اس حیثیت میں بھی نہیں تھے کہ خطبہ صدارت پڑھ سکیں، اپنے شاگرد مولانا شفیع احمد صاحب عثمانی کو دیا کہ پڑھو۔ خطبہ صدارت میں مولانا عثمانی نے پڑھا۔ اس خطبہ صدارت میں الفاظ تو مجھے یاد نہیں رہتے مکمل، لیکن حاصل اس کا یہ ہے کہ اسلام اپنے اندر اقتصادیات، سیاسیات، زندگی کے تمام شعبے لیے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، اقتصادیات ہوں، سیاسیات ہوں، مولانا کا مقصد تھا کہ ملک کی جنگ میں انگریز کی غلامی سے باہر نکلنا ہوتا۔ اسلام نے تمام شعبوں کو اپنے اندر گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو لوگ مسجدوں کی چہار دیواری میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، وہ اسلام کے دامن پر داغ لگا رہے ہیں۔ شیخ الہند کے سوا غور نہیں کر سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا نظریہ تھا علماء دیوبند کا، اور اسی نظریے کی وجہ سے ہندوستان سے لے کر مالٹا تک جیلوں کو آباد کیا۔ میں دوسری بات کہتا ہوں، وہ حکومت جس حکومت نے بڑے بڑے افراد کو نہیں ملکوں کو خرید لیا، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری حکومت کے اندر سورج نہیں ڈوبے گا، اگر ان کے خرید میں نہیں آ سکے علماء دیوبند نہیں آ سکے۔ حاجی صاحب کو نہیں خرید سکے انگریز، ان کے شاگرد حضرت نانوتوی، خواجہ ابو حسین صاحب، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ کو خرید رہے انگریز نہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکابر دارالعلوم کی ایک شخصیت ہے، اور ایسی شخصیت ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان میں سے کسی ایک کو خرید نہیں سکتی۔ آج کوئی ان کا جانشین بن جائے گا، جس کے اندر دم خم ہے، جو ان کی جانشینی کا حق ادا کرے گا۔ ان کی زندگی اسی طرح گزری۔ میں نے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، حضرت کو دیکھا ہے زندگی کے تقریباً 9 سے لے کر 10 سال تک جیلوں کے اندر گزر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جہاں جس وقت ضرورت پڑی اپنا کفن ساتھ لے کر کے چل دیے۔ ہمارے اکابر کا یہ کردار تھا۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، یہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ حضرت نانوتوی کو دیکھیں، حضرت گنگوہی کو دیکھیے، حضرت شیخ الہند کو دیکھیے، حضرت مدنی تک دیکھیے، جو لوگ سیاست کرتے ہیں اور جو لوگ سیاست میں نہیں تھے، وہ دین کا کام کر رہے تھے، انہوں نے ایسا کام کیا کہ اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے لکھے تھے، کم و بیش چھوٹے اور بڑے رسالے 1000 کے قریب لوگ کہتے ہیں جن کی تصنیف کی ہے، اور حضرت کے علم کو اگر آپ دیکھیں